بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، عصر کی نماز کے بعد اگر بتی اس طرح جلا دو، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ ابھی تک ہزاروں لوگ اس عمل کی برکت سے مالدار بن چکے ہیں۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست و احباب، قابل قدر میری مائیں بہنیں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ کوئی ایسا قرآنی وظیفہ ہو جس سے گھر کے اندر رزق کی تنگی دور ہو جائے، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے کافی دوستوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب و مفلس تھے۔ تو جب انہوں نے اس وظیفے پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ آج ان کے گھروں سے غربت و مفلسی کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ وظیفے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے، بس اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، صدق دل سے، یکسوئی اور کامل ایمان کے ساتھ کر لیا تو یقین جانیے کہ آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایسے ایسے گن عطا فرمائے ہیں۔ قرآن اسی لیے دیا ہے کہ جب آپ کو کسی وقت مشکل و پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں جو آپ کا خالق و مالک ہے، جس نے اس کائنات کو وجود میں لایا، اپنے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ جو مقام رکھتا ہے وہ انسان ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا کہ اے انسان، جب تم کو کسی بھی وقت پریشانی لاحق ہو تو تم اس وقت میرے سے رابطہ قائم کرو، میں تمہاری پریشانی کو دور کروں گا۔ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اس عمل سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں لے کر آئے گا کہ نعوذ باللہ قرآن میں کیا ہے، آپ کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرے گا اور یقین خراب کر دے گا۔ اس وجہ سے وہ بندہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اور قرآن سے محبت کرنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی محبت ہے۔ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آ سکتی، اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ اس کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو کس طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک عدد اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن صرف عصر کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کے گھر میں انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ نے پاک و صاف ہو کر، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ میں بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے آس پاس شور شرابہ نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ یاد رہے کہ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو ابھی تک آپ نے مکمل نہیں دیکھا تو شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد عمل کریں اور روحانی طور پر بھی آپ کے ساتھ مدد شامل ہو جائے گی۔ اور پھر جو اس عمل کو کرنے کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، آپ خود اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ نماز عصر ایک ایسا حساس وقت ہوتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں، جو نیکیاں لکھتے ہیں، جو برائیاں لکھتے ہیں، وہ پہلے والے رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں اور وہ چاٹ لیتے ہیں اور نئے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے عصر کا کہ اس وقت کی نماز کے بارے میں حفاظت کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ قرآن میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اس سے پہلے 2 نمازیں ہیں اور بعد میں 2 نمازیں ہیں، یہ بیچ میں ہے۔ اس وقت فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔
جو صرف انسان کو نظر نہیں آتے ہیں، بقیہ ساری مخلوقات کو نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے عصر کا، جب انسان اس وقت اچھا کام کرے تو جو فرشتے پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تحریر کر لیتے ہیں، اور جو فرشتے بعد میں آتے ہیں وہ بھی اس عمل کو تحریر کر لیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے آ کر اس عمل کو لکھتے ہیں۔ اتنی اس ٹائم کی طاقت ہے، اس کی اتنی پاور ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت یہ دونوں فرشتے ایک دفعہ اکٹھا ہوں۔ یہ صرف عصر کے وقت اکٹھا ہوتے ہیں۔ میرا رب جو عرش و فرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اسی لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی کو بخشنا ہو یا کسی بندے کو فائدہ پہنچانا ہو تو پھر میرا رب قدیر بہانے تلاش کرتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو۔ تو میرا رب بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ رات کو سردیوں میں جب چھوٹا سا بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں غصے میں نہیں آتی، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ بس اس کی زندگی اس بچے کی خوشی میں ہوتی ہے کہ گیلی جگہ میں خود چلی جائے، بھیگی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، گندگی والی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، اور پیارے سے چھوٹے سے لختے جگر کو خشک اور صاف جگہ پر لے آتی ہے۔ تو اس کام کے پیچھے صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی طاقت ہے۔ میرا اللہ اس ماں کے دل کے اندر اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنا سکون ختم کر دیتی ہے، اپنی خواہش کو ٹھوکریں مار دیتی ہے، اپنے کھانے کی لذت ختم کر دیتی ہے۔ جب اس کا بیٹا کھا لیتا ہے، جب اس کی بیٹی کھا لیتی ہے، اور جب بچے کھا لیتے ہیں تو ماں کو سکون آتا ہے۔ جب وہ سکون سے سو جاتے ہیں تو ماں مطمئن رہتی ہے۔ میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل آپ نے اس اگربتی یاد رہے کہ یہ عمل جو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ آپ نے وہ اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس وقت سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صرف 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو میرے رب کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس کے اندر ہیں۔ جب انسان اس سورت کو پڑھتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ کرتی ہے کہ جس بندے نے مجھے پڑھا، اے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کے دل کی تمنا اور حسرت کو پوری فرما دے۔ اور جب یہ سورت اللہ سے اپنی بات منواتی ہے تو میرا رب اس بندے کی خواہش پوری فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، نماز عصر کا ایک خاص وقت ہوگا، سورہ فاتحہ کا یہ خاص عمل ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ مل جائیں گی تو انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر ہی بدل جائیں گے۔ تو آپ نے اچھی طرح سے اسے پڑھ لینا ہے اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ درود شریف پڑھ کر اپنے اگربتی پر پھونک مار دینا ہے۔ اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے مانگ لیں، وہ دینے والی ذات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی بندہ اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ میرا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی میرے اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے، ایسی اعلیٰ وارفع ذات ہے، تو آپ نے اللہ سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اگربتی کو جلا دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر کے تمام کمروں میں اس کا دھواں تھوڑا تھوڑا پہنچا دیا جائے، اور اس کے بعد کسی ایک جگہ پر رکھ کر آپ نے اگربتی کو جلا دینا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں بے پناہ برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ گھروں میں برکت نہیں آتی، جتنی بھی حسد، جادو ٹونا اس کے اثرات ہیں، سارے کے سارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کو کرنے والا دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے آج آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے،
رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور یاد رہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر کے دیتا ہے، یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کا اہتمام لازمی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت خیر و برکت آتی ہے اور گھر خیر و برکت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقات ادا کرنی ہے، صدقات دینا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، پھر دیکھیں اس وظیفے کے معجزات کیا ہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔